وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 73 پڑھتے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم ایمان لاؤ، إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر واسطے اس کے جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہود و نصارہ چال چل رہے تھے۔ کیا ان کی چال تھی کہ کچھ لوگوں کو بھیجتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، بظاہر اوپر سے مسلمان ہو جاؤ دکھانے کے لیے، ان کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرو، اس کے بعد پلٹ جانا، ان لوگوں کو کہنا کہ جی ہم نے تو اس دین میں کوئی خاص بات نہیں پائی۔ اس سے کیا ہوگا، نئے آنے والے جو لوگ تھے دین میں اور جو دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے تھے لوگ، ان پہ اثر ہوتا تھا قرآن سن کے، وہ یہ دیکھیں گے جب پڑھے لکھے لوگ آئے تھے، بیٹھے ہیں یہاں پر، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا، مگر چونکہ یہ پلٹ گئے ہیں تو اٹ مینس کہ اس دین میں کوئی خاص سچائی نہیں ہے۔ ان کو بدزن کرنے کے لیے یہ چال چلی، اللہ تعالیٰ نے کھول دی۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جب یہود لوگوں کو بھیجتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کانسپریسی کے لیے، تو سکھا پڑھا کر بھیجتے تھے، تاکید کر کے بھیجتے تھے کہ دیکھو ولا تؤمنو، کہیں تم ان پر ایمان نہ لے آنا، یعنی جاؤ ان کے ساتھ رہو، بیٹھو، اسلام بھی قبول کرو اوپر سے، مگر ان کی بات نہیں ماننی، بات تم نے وہی ماننی ہے جو ہمارے دین کی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا نفسیات بتا رہے ہیں کہ یہ خوفزدہ بھی تھے، یعنی بھیجتے بھی تھے لوگوں کو، مگر اندر ہی اندر سے ڈر بھی ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھیں، قرآن سنیں تو کہیں حقیقتاً مسلمان ہی نہ ہو جائیں۔ یہ ڈر بھی تھا ان کو، کیونکہ اثر ہوتا تھا نا قرآن کا، لوگوں پر اثر ہو رہا تھا بہت زیادہ۔ اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں ان کو اللہ نے امامت دی، پیغمبری دی، 2000 سال تک یہ چوزن پیپل تھے، اللہ کی عنایات ان پر ہوئیں، مسلمان تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ساری عنایات بنی اسماعیل میں منتقل کر دی۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ہیں یہ سارے بنی اسماعیل میں چلے گئے، عربوں میں چلے گئے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا، اگر ان کے دل صاف ہوتے تو یہ کیا کرتے کہ جی ہم بھیجیں گے کچھ لوگوں کو، وہ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو آ کے ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، ہم بھی بات مان جائیں گے۔ اگر ان کے دل میں چور نہ ہوتا تو یہ طریقہ اپناتے نا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بھیجتے تھے لوگوں کو، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ان کی نا مسلمانوں کی بات نہیں تم لوگ مان سکتے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے دین کے علاوہ کوئی بات تم مانو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کل ان الہدا ہد اللہ، کہہ دیجئے اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان کی بات کو بیچ میں کاٹ کے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ کیا احمقانہ قسم کی بات تم سوچ رہے ہو، جو ہدایت ہے اس پر کسی ایک کا تو اختیار نہیں ہے کہ اس کو ملی، پہلے 2000 سال سے ملی ہوئی تو ابھی بھی اسی کے پاس ہی رہے گی۔ ہدایت پر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جب مرضی ہدایت دے۔ پہلے تم لوگوں پر عنایت تھی، اب بنی اسماعیل پر عنایت ہے، تم لوگوں سے لے لی گئی ہے وہ عنایت۔ تو ہدایت اصل میں اللہ کے اختیار میں ہے، یہ تم لوگوں کی اجارہ داری نہیں ہے، اس کے اوپر تم لوگ اون نہیں کرتے ہو اس کو۔ آگے جو بات کنٹینیو ہو رہی ہے وہ پچھلی ہی بات کو اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بتا کر بھیجا جاتا تھا کہ دیکھو بات وہی ماننی ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، کیوں ان یؤتا احدم مثل ما اوتیتم، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جو امپورٹنس اور جو تمہیں جو فضیلت دی گئی ہے کہیں وہ دوسروں کو نہ مل جائے۔ یعنی اگر تم جاؤ گے اور جا کر ان کی بات مان جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو امپورٹنس ہمیں ملی ہوئی ہے وہ ان کو دے دی جائے۔ یعنی ان سائڈ اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو ہے نفسیات بتا رہے ہیں حسد کی، کہ یہ حسد ان کے اندر کتنا زیادہ تھا کہ جو چیز اب اس وقت ہم جو ہے نا مین سپاٹ لائٹ میں ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں تو یہ جو ہماری امپورٹنس ہے کم ہو جائے اور یہ امپورٹنس ان کو مل جائے، اس لیے تم نے ان کی بات نہیں ماننی۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب کے پاس، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات ان کے دین کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی بات نکل جائے جس کو وہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک حجت بنا لیں۔ یعنی اگر تم نے اعتراف کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ لوگ سچ بول رہے ہیں، تو کہیں مسلمانوں کو یہ ایک حجت کے طور پہ بات نہ مل جائے کہ انہوں نے بات مان لی تھی، جان بوجھ کر انہوں نے انکار کر دیا۔
कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह, कह दीजिए फ़ज़ल यानी नबूवत, हिदायत, इमामत, अल्लाह की इनायात, अल्लाह के इनामात, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। ये वो चीज़ें हैं जिनको अल्लाह ताला जिसको चाहता है देता है। युतीही मन यशा, वो देता है इसको जिसको वो चाहता है। तुम्हें दे रखी थी तुमसे लेकर, तुमने अकीदा ख़राब कर दिया, तुमने असल जो तालीमात थी उनको बिगाड़ दिया, इसलिए अब ये तुमसे लेके अल्लाह ताला उनको दे रहे हैं। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत के लिए चुन लें, जिसको चाहे पैगंबरी के लिए चुन लें। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला है, अल्लाह इल्म वाला है। अल्लाह ये बात जानता है कि तुमने अपने दीन में क्या क्या कुछ तब्दीलियां कर ली हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने अब ये इनायत उधर अरबों में मुंतकिल कर दी है। अब बनी इस्माइल को ये जो है इमामत मिल जाएगी। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे जो है फ़जीलत अता करे। तो ये लोग जो हसद कर रहे थे और जो कॉन्स्पिरसीज़ कर रहे थे, अल्लाह ताला वो खोल कर बयान कर रहे हैं इस आयत में। तो इंशाल्लाह आगे चलेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।